یہ بات ہے 19th سینچری کے آخر کی، جس وقت جرمن جیوگرافر فرڈینینڈ رکٹوفن نے اس ٹرم کا استعمال کیا جو کہ ہے ڈائی سیڈنسٹریبن۔ اس کا مطلب ہے سلک روڈ۔ انہوں نے یہ ٹرم چائنا کا باقی ساری دنیا سے جو کنیکشن ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کیا، لیکن ان کا کنسیپٹ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو کنیکٹ کرنے یا ساؤتھ چائنا سی، پیسیفک اوشن یا اٹلانٹک اوشن کے کنیکشن کو شو کرنے کے حوالے سے اتنا زیادہ واضح نہیں تھا۔ ہم ریویو کرنے لگے ہیں اس وقت ایک کتاب کی جس کا نام ہے دی نیو سلک روڈز۔ سلک روڈ یہ جو ٹرم ہے یہ بتاتی ہے کہ کس طرح دنیا کی پاسٹ ہسٹری سے اب تک کلچرز، آرٹس، ریلیجنز، فیشن، ٹیکنالوجی اور باقی سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں، اس طرح یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہیں۔ 1990s میں فال آف برلن وال بھی دیکھا دنیا نے، USSR ٹوٹ گیا، نہ صرف رشیا میں بلکہ پوری 15 ریاستوں میں جو کہ بعد میں آزاد ہوئی ان میں بہت زیادہ بھونچال آ گیا۔ 1990s میں ہی پہلی گلف وار بھی ہوئی، اسی دوران چائنا میں بھی بہت ساری ریفارمز آ رہی تھیں۔ انہی ریفارمز کے ذریعے نہ صرف وہ ریجنل بلکہ گلوبل سپر پاور بننے کے راستے کی طرف چل پڑا۔ اسی طرح باقی ملکوں میں بھی بہت چینج آیا، جیسے کہ ترکی، ایران، افغانستان، انڈیا۔ اب یہ جو بک ہے اس میں پیٹر فرینکوپین یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے کتنی ہی کومیکل اور ٹرامیٹک پالیٹکس کیوں نہ ہو ویسٹ کی، لیکن دنیا میں اب جو فیصلے میٹر کرتے ہیں وہ ان تمام ممالک کے فیصلے ہیں جو سلک روڈ میں انوالو ہیں، جسے چائنا، رشیا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، ترکی، ایران، شام، یہ سب لوگ۔ افغانستان کی صورتحال، شام کی ٹوٹ پھوٹ جو کہ سول وار کی وجہ سے ہوئی، عراق کی ری بلڈنگ، انڈیا اور پاکستان کی آپس میں دشمنی، سعودی ایران تعلقات، ترکی کے حالات، اس کی اکانومی، تاریخی جو ملٹری کو ہوا یعنی کہ اس کی جو کوشش کی گئی اور جس کے نتیجے میں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، یہ سب آج کے دور میں زیادہ توجہ کے قابل ہیں اور یہی مین تھیمز ہیں جن پر آتھر کا مین فوکس ہے۔ سلک روڈز کے ذریعے ہونے والی کنیکٹیویٹی کو ویسٹرن ممالک نے بھی بہت اچھی طرح ریئلائز کیا ہے۔ اس پوٹینشیل کی ایک اور وجہ مڈل ایسٹ، رشیا اور سینٹرل ایشین ریپبلکس میں دنیا کے 70% آئل ریزروز اور 65% گیس کے ریزروز ہیں۔ اچھا، اب سلک روڈز جس پورے ریجن کو کنیکٹ کر رہی ہے وہ پیسیفک اور میڈیٹرینین سی کے درمیان کا ریجن ہے۔ اس پورے ریجن کی جو ایگریکلچرل ویلتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر ہم سلیکون کی بات کریں جو سیمی کنڈکٹرز اور مائکرو الیکٹرانکس میں بہت یوز ہوتا ہے، اس کی بھی تقریباً پروڈکشن اگر دیکھی جائے تو وہ تھرڈ کوارٹرز بنتی ہے پوری دنیا کی، اور وہ پوری دنیا کی جو تھرڈ کوارٹر پروڈکشن جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ مینلی چائنا اور رشیا میں ہوتی ہے۔ سیم حال ہی ریئر ارتھس کا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے لیں، مشین لرننگ لے لیں یا بگ ارتھ ڈیٹا لے لیں، یہ تمام تر چیزوں کا تعلق زیادہ تر ان ممالک سے ہے جو کہ انہی سلک روڈز میں انوالو ہیں۔ کوئی بھی اس پر نہیں سوچتا کہ اگر یہ ساری سپلائی رک جائے تو پھر دنیا کا آخر کیا حال ہوگا۔ بائی 2050 پر کیپیٹا انکم اگر ایشیا میں دیکھا جائے تو وہ بھی 6 گنا بڑھ جائے گی۔ جس طرح آج سے تقریباً 300 سال پہلے یعنی کہ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے ایشیا کی جو ایک گلوبل پوزیشن پرومیننٹ تھی اکانومیکلی، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر سے واپس آنے لگی ہے۔ اب جو یہ اکانومک اینڈ پولیٹیکل پاور کے چینجنگ پیٹرنز ہیں ان کو بہت زیادہ ایکسلریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال اور سب سے اہم مثال چائنا کی ہی ہے، جس نے دنیا کی کنیکٹیویٹی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ون بیلٹ ون روڈ کا یہ جو ایک انیشیٹو ہے، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جس کو اوبور بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز کیا ہے۔ تو 2013 سے اب تک $1 ٹریلین خرچ کر چکا ہے چائنا اس سارے کے سارے انویسٹمنٹ پروجیکٹس پر، لیکن جو بھی ہے تمام انویسٹمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ لونز کی شکل میں ہیں۔ لونز کی شکل میں ہونے کے باوجود بھی یہ کنیکٹیویٹی بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتی ہے۔